ہم علم حاصل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور زیادہ تر انحصار اپنے تصورات کا، حتیٰ کہ عقائد کی بھی بہت ساری چیزوں کا، اپنے خیالات پہ کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر کرتے ہیں، جو اپنی محدود سمجھ میں بات آتی ہے، اپیل کرتی ہے، اس پر اکتفا کرتے اور اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیوں کے داخل ہونے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ بجائے دین کے معاملات کو اپنے گمان سے سمجھنے، اپنے ذاتی خیالات سے سمجھنے، سنی سنائی باتوں کے ذریعے متعین کرنے کہ علم حاصل کیا جائے، اور علم کی اصل قرآن اور سنت ہے، اصل علم کتاب و سنت ہے، جو اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے انسان کو ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ذریعے ملتا ہے۔ وہاں صحیح اور غلط کا امتیاز ہو جاتا ہے، وہاں سچ اور جھوٹ کا امتیاز ہوتا ہے، وہاں حق اور باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے، کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ اور اگر قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث نبوی کی نصوص سے، ٹیکسٹ سے کوئی بات پورے طور پہ سمجھ میں نہ آئے، تو پھر ائمہ محدثین، فقہاء، سلف صالحین، علماء اور اولیاء مقربین ہیں، انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ قرآن مجید کا میٹر ہے، صاف ظاہر ہے تفسیر سے معلوم ہوگا، قرآن مجید کے حواشی سے، تفسیر سے، اس آیت کا معنی، مفہوم، اطلاق، شرح، اس سے پتہ چلے گا۔ حدیث کا میٹر ہے تو محدثین کی سینکڑوں کتب ہیں، کوئی آسان کتاب اٹھائیں تاکہ اس سے آپ کو تصور صحیح طور پہ معلوم ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے، اس فرمان کا معنی کیا ہے، اور کیا مفہوم تعبیر اس کی درست ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم علم حاصل کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے، اس پہ وقت لگتا ہے، وقت دینا نہیں چاہتے۔ واحد ایک چیز ہے دین اور علم دین، جس پر ہم کوئی وقت تک بھی صرف کرنا گوارا نہیں کرتے، باقی سارے اوقات ہماری زندگی کے، دنیا کے امور، معاش کمانا اور تحصیل روزگار کے لیے تمام اوقات میسر ہیں، تمام اوقات میسر ہیں۔ پوری سکولنگ ہماری جو ہوتی ہے، اس میں صاف ظاہر ہے علم دین کا حصہ کوئی نہیں ہے۔ کالج میں جاتے ہیں، علم دین کا حصہ نہیں ہے، یونیورسٹی جاتے ہیں، علم دین کا حصہ نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ کہ مساجد میں جاتے ہیں نماز جمعہ میں، تو اس میں آپ کو گہرائی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ دین کے تصورات نہیں سمجھائے جاتے، کئی اور چیزوں میں وقت گزارا جاتا ہے، لوگوں کی دلچسپیوں پر۔ تو دین کا تصور حصول علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم آتا ہے دو طریق سے، یا سننے سے یا پڑھنے سے۔ سنا جائے اہل علم کو، اہل علم کو، ان کو سنیں جن سے آپ کو علم ملتا ہے، گالی گلوچ نہیں ملتی، ان کو سنیں جن سے صحیح معلومات اور تحقیق ملتی ہے، الزامات، اتہامات نہیں ملتے، شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، دوسرے پر الزام تراشی، فتویٰ بازی، انتہا پسندی، ذہن کو دہشت گرد بنانا، انتہا کی طرف لے جانا، غلط چیزیں مروڑ تروڑ کے پیش کرنا، دین کے تصورات کو الٹ پلٹ کر دینا، ایسی چیزوں سے بچیں۔ جہاں سے سیدھا صالحیت ملے، دین کا فہم ملے، نور ملے، آپ کی طبیعت پہ اثر ہو، وہ آپ کے عمل کو بدلے، سننا مراد ہے ایسوں کو سنیں، اور پھر پڑھنا، ایسی کتب کو پڑھیں جن سے دین کا صحیح علم نصیب ہو، گپ شپ نہ ہو۔ اس پہ ہم وقت صرف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا خلا رہتا ہے، معلومات صحیح ہوتی نہیں ہیں، اور وہ خلا یا ویکیوم پر ہو جاتا ہے سنی سنائی باتوں سے، اور پھر اپنے خیالات اور تصورات سے اس کے ہم پختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب کسی سے صحیح بات سمجھتے ہیں، ہم اس صحیح بات کو اپنی سوچ کے ساتھ جب سمجھتے ہیں کہ ٹکرا رہی ہے، صحیح بات کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے خیالات کو درست سمجھتے ہیں۔ یہ بنیادی مخالطہ ہے، یہاں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ اب رویا صالحہ میں